الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ایک نور بنایا ہے، اور اس نور کا دل پر اثر ہوتا ہے. اسی لیے جو دل ذاکر ہو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کو کہا زندہ. جو دل ذاکر ہوتا ہے وہی دل زندہ ہوتا ہے. جو دل غافل ہوتا ہے حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے. تو جب دل زندہ ہو جاتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص نور عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کا اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کے حوادث اور دنیا کے حالات اور واقعات سے وہ پریشان نہیں ہوتا. پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. خوشی، غم، صحت، بیماری، کبھی خوشحالی، کبھی پریشانی، پھر یہ سارے حالات اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے دن اور رات کی تبدیلی. سب کو معلوم ہے دن ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے. اور رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے. تو جس طرح دن اور رات کی تبدیلی سے کسی سمجھدار انسان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے. اسی طرح جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر صحت اور بیماری کی تبدیلی سے، خوشحالی اور پریشانی کی تبدیلی سے، خوشی اور غم کی تبدیلی سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ جانتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، فطری قوانین ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جس طرح دن ہمیشہ باقی نہیں رہتا، خوشیاں بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں، اور جس طرح رات ہمیشہ باقی نہیں رہتی، غم بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، دولت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، فقیری بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بیماری بھی ہمیشہ نہیں رہتی. صحت جا کر بیماری پر ختم ہو جاتی ہے، یا تو بیماری کے بعد صحت آتی ہے، یا بیماری کے بعد موت آتی ہے، تو بھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. بیماری کا تعلق تو جسم سے ہے نا، روح نکل گئی تو جسم کے عوارض ختم ہو گئے. تو ذکر کے نور سے اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا اطمینان عطا فرماتے ہیں. یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے دلوں کا نور صرف ان کی ذات کو متاثر نہیں کرتا،
ان کے دلوں کا نور دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے اور بہت دور تک پھیلتا ہے. جس کے ذکر کی جتنی طاقت ہے، جس کے قلب کی جتنی طاقت ہے، اتنی دور تک اس کے ذکر کا نور پھیلتا ہے. اور اس کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں. ہر آدمی نہیں محسوس کرتا. جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے. اس زمانے کی ایک زندہ مثال سے اس کو سمجھیں. جیسے کہیں وائی فائی ہے تو وائی فائی کا اثر محسوس ہوتا ہے نا، لیکن کہاں محسوس ہوتا ہے؟ ہاتھ و پیر میں نہیں محسوس ہوتا، آنکھوں سے نہیں نظر آتا، موبائل میں محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے موبائل کا زندہ ہونا ضروری ہے. اس کی بیٹری چارج ہو، وہ آن ہو، آف نہ ہو، اور اس وائی فائی نیٹ ورک سے اس کا کنیکشن ہو، تو پھر اس میں محسوس ہوتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے بھئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ایک مرتبہ اس حاجز کا شروع میں بنگلور جانا ہوا تو نوجوان بچے، نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ آئی ٹی سیکٹر کے بچے بہت بڑی تعداد میں آ کے الحمدللہ سلسلے میں داخل ہو رہے تھے. ان کی زندگیاں بدل رہی تھیں. سینکڑوں کی زندگیاں اللہ نے ایسی بدلی ہیں کہ دیکھنے والا ان کو دیکھے تو سمجھے گا کہ شاید یہ کسی مدرسے کے طلبہ ہوں گے. وہ سب نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اچھی جاب کرنے والے، اچھی تنخواہیں پانے والے، لیکن ان کے چہرے، ان کا لباس سب سنت کے مطابق، ان کے دل ذاکر و شاغل. تو ایک مرتبہ صحبت پر گفتگو ہو رہی تھی تو ایک نوجوان آئے اور اسی طرح گفتگو کے درمیان انہوں نے پوچھا، حضرت شیخ کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ تو اسی لائن کے تھے. میں نے بہت مختصر سا جواب دیا. میں نے کہا بیٹے شیخ کی مجلس وائی فائی ہوتی ہے. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی. بعد میں دعا کے بعد میں نے پوچھا تمہارے پاس سمجھ میں؟ اس نے کہا پوری بات میرے سمجھ میں آ گئی. اگر کسی جگہ کسی وائی فائی کے رینج میں آپ جائیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں وائی فائی ہے یا نہیں ہے، کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کا اثر موبائل میں نظر آئے گا، لیپ ٹاپ میں نظر آئے گا. جس طرح جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، جو آوازیں ہیں وہ کانوں سے سنی جاتی ہیں، چیزیں ہاتھ سے چھوئی جاتی ہیں اور محسوس کی جاتی ہیں. وائی فائی کا اثر موبائل کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اور ذکر کا نور قلب کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. یہ آنکھوں سے نہیں نظر آتا. اور جس کی دل کی آنکھیں اللہ نے کھول دی ہیں اسے اپنے دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں جو سینے کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. جب دل میں نور آ جاتا ہے تو وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. اسی نور کے سلسلے میں، دل کی اسی آنکھ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچ کے رہو، اسے اللہ نے ایک نور دیا ہوتا ہے اور وہ اس نور سے دیکھ لیتا ہے. وہ دلوں میں جھانک کے دیکھ لیتا ہے کس دل کا کیا حال ہے، کون سا دل زندہ ہے، کون سا دل مردہ ہے، کون سا دل ذاکر ہے، کون سا دل غافل ہے. یہ اللہ والوں کے جو مقامات ہوتے ہیں
ان میں ان کے ذکر کا نور باقی رہتا ہے، اور جب دل والے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس نور کو محسوس کرتے ہیں، اسی نور کی برکت سے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی نور کی برکت سے وہاں دل آسانی سے جاری ہو جاتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، غافل ہو تو غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نور کس طرح باقی رہتا ہے اور اہل نظر کو کیسے نظر آتا ہے؟ ہم نے اپنے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے یہ واقعہ سنا تھا زامبیا کے اعتکاف کے موقع پر کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سیدھے نہیں گئے تھے، مکے سے مدینہ اس زمانے میں جو سیدھا راستہ تھا حضور اس سیدھے راستے سے نہیں گئے تھے، حضور نے بالکل ایک نیا راستہ بنایا تھا، بہت زگ زیگ ٹائپ کا، اور وہ اس وقت کی مصلحت کا تقاضا تھا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ یہ مسافر کہاں جا رہے ہیں، کبھی ادھر مڑ جاتے کبھی ادھر مڑ جاتے کبھی ادھر مڑ جاتے۔ حضور مدینے کی طرف مڑے تھے بالکل قباء کے قریب پہنچ کر۔ کتابوں میں اس راستے کی تفصیل ہے، لیکن یوں ہے کہ یہاں سے فلاں جگہ گئے پھر فلاں اس طرف، بالکل متعین راستہ تو کہیں کوئی نہیں بتلا سکتا، ریگستان میں کیسے معلوم ہو؟ شیخ ابن عربی کہتے ہیں میں نے نیت کی میں بالکل اسی جگہ سے وہیں قدم رکھ رکھ کر چلوں گا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ بتاتا کون؟ یوں فرمایا میں چلا اور میں نے غور سے دیکھا اس نور کو جو راستے میں باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے تھے، کتنے 100 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ نور باقی، اور فرمایا بس میں اسی نور کو دیکھتا دیکھتا دیکھتا، وہ جہاں مڑتا تھا میں مڑ جاتا تھا، وہ جدھر مڑتا تھا میں مڑ جاتا تھا، اور فرمایا بعض جگہوں پر مجھے بہت دور تک نور پھیلا ہوا نظر، جیسے یہ دھوپ پڑ رہی ہے نا، ایسے دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے، ایسے دور تک نور پھیلا ہوا نظر آتا تھا، تو میں سمجھ جاتا تھا یہاں میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، یہاں قیام فرمایا، یہاں اترے تو اتنی دور تک نور پھیلا ہوا کہ میں بھی تھوڑی دیر وہیں رک جاتا تھا، اگر آرام کا تقاضا ہے تو وہیں رک کر آرام کرتا تھا، اور اگر جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا اور اس کے بعد پھر آگے چلتا۔ تو دیکھیں، دیکھنے والی نظر چاہیے، ان کو اللہ نے وہ نظر دی تھی تو وہ نور نظر آیا۔ یہ بزرگوں کے مقامات پر جو حاضری دی جاتی ہے وہ اسی لیے تو دی جاتی ہے نا، ہم خود آج اسی مقصد سے حاضر ہوئے کہ اللہ کے ایک مقرب ترین بندے نے یہاں بیٹھ کر جو اللہ کو یاد کیا ہے، اور وہ بندہ آرام کر رہا ہے تو اس کے قلب کا نور تو اس کے ساتھ ہے نا۔ ذکر کا نور انتقال کے بعد ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو جسمانی قلب ہے یہ چاہے ختم ہو جائے، اور اس کا ختم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے، لاؤڈ اسپیکر کہہ رہا ہے دعا کرو، کوئی عرض نہیں ہے، اگر اللہ چاہتے ہیں بات نہ ہو دعا ہو تو ہم دعا کر لیں گے، ہم تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، لیکن اب تو مستورات تک آواز جائے گی نہیں۔ چلیں، آپ حضرات کے پاس آواز آ رہی ہے میری؟ تھوڑا سا موسم تو ٹھنڈا ہے، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تاکہ سب کے پاس آواز پہنچے، تو یہ بات پوری کر لیجئے۔ اچھی بات ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو جسمانی دل ہے یہ تو جسم کا ایک حصہ ہے،
اس کا ختم ہو جانا کوئی اہم بات نہیں ہے، اور یہ تو ختم ہوتا ہی رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 5 سے 10 سال میں پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے، تو دل بھی بدل جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ بدل چکا؟ جو لوگ 40-50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، وہ اندازہ لگائیں کتنی مرتبہ ان کا پورا جسم بدل چکا، پوری باڈی بدل چکی۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی باڈی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے، چینج ہو چکی ہے، لیکن چونکہ روح ایک ہی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اندازہ بھی نہیں۔ تو یہ جسم تو دنیا بھی ختم ہوتا رہتا ہے، اگر قبر میں بھی ختم ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا جسم روزانہ ختم ہوتا ہے، تقریباً 10 لاکھ ٹشوز ہمارے جسم کی روزانہ مردہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ یہ مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، برے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قبر میں جا کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، مومن کا بھی ملتا ہے، کافر کا بھی ملتا ہے، اچھے کا بھی ملتا ہے، برے کا بھی ملتا ہے، اللہ کے ولی کا بھی ملتا ہے۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، جس کا اللہ چاہتے ہیں جسم سلامت رکھتے ہیں۔ تو جسم کا سلامت رہنا ہی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم سلامت رہتا ہے یقینی طور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا، لیکن تمام اولیاء کے جسم کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک جسم مثالی ہوتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا۔ جس قلب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ قلب روحانی ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ وہ اگر روشن ہو گیا تو اسی کی روشنی سے قبر روشن ہوتی ہے، اسی کی روشنی سے قبر روشن ہوتی ہے۔ دل روشن ہے تو قبر روشن ہوگی، دل روشن نہیں ہے تو قبر روشن نہیں ہوگی۔ اور یہ جو قبر کی روشنی ہے یہ صرف قبر میں نہیں رہتی، جس کی جتنی ہے، کسی کی صرف قبر کے اندر رہتی ہے، کسی کے آس پاس 1-8 میٹر تک پہنچتی ہے، اور کسی کی دور دور تک پہنچتی ہے۔ بعض ایسے بھی اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے، ان کی قبر کی روشنی کی برکت سے پورے قبرستان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں، سب کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ خواب تفصیلی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ سناؤں گا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ احمد علی، تم کو جس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، تمہارے اکرام میں نے اس قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی، جن کو عذاب ہو رہا تھا ان سب کا عذاب بند کر دیا۔ یہ جو اللہ والوں کی قبروں پر حاضر ہو کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، عام ایمان والوں کے پاس جا کر ایصال ثواب کرنے سے صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایصال ثواب کرنے والا اور جا کر سلام کرنے والا اللہ کا کوئی بہت مقرب اور اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے، تو صاحب قبر کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اسے عذاب ہو رہا ہو تو عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، صاحب قبر کا بہت بلند مقام ہوتا ہے، تو جو جا کر ایصال ثواب کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو جا کر سلام کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب دنیا ہے۔ جس طرح انٹرنیٹ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، موبائل سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح یہ عالم بھی ہے جو آنکھوں سے نہیں نظر آتا، دل سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ ان اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ یہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ہماری طرح انسان تھے، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ بھی پیدا ہوئے تھے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے تھے۔
جیسی ہماری مصروفیات ہیں، جیسے ہماری زندگی میں تقاضے ہیں، ان کی زندگی میں بھی تقاضے تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، ان کو بھی پیسے کمانے تھے، ان کے بھی گھر کے مسائل تھے، اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا وقت نکال لیا، اور کتنا یاد کیا اللہ کو، اس کی برکت سے خود ان کا وجود کتنا روشن ہوا، اور ان کے ذریعے دوسروں کا وجود، کتنوں کا وجود روشن ہوا۔ ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نا، تو بس ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب ہم پابندی کے ساتھ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں گے، اور گناہ ختم کریں گے۔ دیکھیں، ایک دودھ کی تھیلی لے کر بازار سے چلے، گھر میں دودھ لے کر آ رہے ہیں آدھا کلو 1 کلو، اور نیچے ایک سوراخ ہے، تو گھر کیا پہنچے گا؟ دودھ پہنچے گا یا تھیلی پہنچے گی؟ خالی تھیلی پہنچے گی۔ حالانکہ جب لے کے چلے تھے تو اس میں دودھ تھا، لیکن سوراخ تھا، اس لیے سارا دودھ بہہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو دل میں نور آتا ہے، یقیناً آتا ہے۔ اللہ والوں کے بابرکت مقامات پر جاتے ہیں، ان کی برکت سے دل میں نور آتا ہے، لیکن اگر ہم نے گناہوں کے سوراخ کیے ہوئے ہیں، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، راستہ چلتے ہوئے نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، بری باتیں سوچ رہے ہیں، برے خیالات دل میں لا رہے ہیں، تو یہ وہ سوراخ ہیں جن سے سارا نور بہہ جاتا ہے۔ جب قبر میں پہنچیں گے تو خالی دل پہنچے گا، نور تو پہنچے گا نہیں، پھر تو تاریکی ہوگی، پھر تو ظلمت ہوگی، پھر تو قبر کی تنگی ہوگی، قبر دبائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہاں تو اکیلے جانا ہے، وہاں تو اپنا ہی انتظام کر کے جانا ہے۔ تو ذکر کے لیے وقت بھی نکالیں انشاءاللہ، اور زندگی کو گناہوں سے خالی کریں۔ گناہ گندگی ہے، جس طرح ہمیں کپڑوں میں گندگی پسند نہیں ہے، جس طرح ہمیں بدن میں گندگی پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کو روح میں بھی گندگی پسند نہیں ہونی چاہیے، ہم کو اپنے نفس میں بھی گندگی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ نفس کوئی بری چیز نہیں ہے، نفس ایک اجڑ جانور ہے یا نہایت اعلیٰ درجے کا فرشتہ ہے، کیا بنانا ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بالکل جانور بن جائیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کا تزکیہ کریں، اس پر محنت کریں، فرشتوں جیسی زندگی ہو جائے ہماری۔ تو نفس کی جو گندگیاں ہیں انہیں ہمیں دور کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ روزانہ استغفار کرو، جیسے روزانہ غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، طہارت کو تازہ کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر گندگیاں نہیں لگاتے پھرتے، گندگی لگ جائے تو اسے فوراً دھوتے ہیں، اس کے باوجود غسل کرتے ہیں، اس کے باوجود وضو کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم گناہوں سے بچیں، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کریں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور اس کے باوجود روزانہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہو جاتے ہیں بھول چوک میں، ہم تو بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، معاف کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ حضور کا نور حاصل ہو، ہمارا حضور کے ساتھ کنیکشن ہو۔ اور یہ کنیکشن بھی بڑا عجیب ہے، جیسے ہی ہم نے کنیکشن جوڑا ادھر سے نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود پڑھا 10 نور آیا، ایک بار درود پڑھا 10 رحمتیں آئیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ رحمتیں وہیں سے آتی ہیں، یہ قلب محمدی سے آتی ہیں، الگ سے نہیں آتی۔ اور یہ قلب محمدی سے کس طرح آتی ہیں؟ مدینہ پاک سے ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں آنی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آتی ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو رحمتیں آتی ہیں وہ کس طرح آتی ہیں بتائیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے اپنے موبائل میں کوئی ایک سم لگایا ہوا ہے نا، تو اس سم کے ذریعے آپ اس کمپنی کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کمپنی کا مین آفس دہلی میں ہو، بمبئی میں ہو، تو آپ کو جو کنیکشن مل رہا ہے وہ اسی کمپنی کا ہے،
لیکن کہاں سے مل رہا ہے؟ آپ کے قریب میں جو ٹاور ہے اس ٹاور کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے. کنیکشن اسی کمپنی کا ہے, پیمنٹ اسی کو کرنا ہے, آپ کو ریچارج کرنا ہے تو پیسے اسی کو بھیجنا ہے, لیکن ملے گا یہاں سے. بالکل اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا کنیکشن وہاں سے ہوتا ہے, اور ملتا کہاں سے ہے؟ ہمارے اپنے مشائخ کے قلوب سے, ہمارے اپنے بڑوں کے قلوب سے. وہ ہمارے قریب کے ٹاور ہیں, اور ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ واسطہ در واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آ رہا. اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے بھی مضبوط تعلق نصیب فرمائے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں والہانہ محبت نصیب فرمائے, اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. بس اسی نیت کے ساتھ آج پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ اب جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے, گناہوں سے بچیں گے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں گے. اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے کچھ وقت, جیسے ہمارا سونے کا وقت ہے, ہمارا کھانے پینے کا وقت ہے, ہمارا دیگر کاموں کا وقت ہے, ہمارے جاب کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے تعلیم کا وقت ہے, استنجا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نا. تو جو سب سے اہم کام ہے, جس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, جس کے بغیر زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی تو ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے نا. جس کے بغیر نمازوں میں خشوع نہیں آتا, جس کے بغیر عبادتوں میں اخلاص نہیں آتا, اس ذکر کے لیے بھی تو ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے, اور کسی نہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ضرور ہونا چاہیے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں, اور پھر کسی سے تعلق ضرور رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا. سبحان ربی العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. پروردگار عالم, ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہماری دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے. اللہ ہمیں نیک و صالح بنا دیجیے, متقی و پرہیزگار بنا دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے. اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بری زندگی, بری موت, برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی, اچھی موت, اچھا انجام نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں کے طریقوں پر چلنے, اور انہی کے طریقے پر جینے, اور انہی کے طریقے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے, اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. وصلی